اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس دنیا میں ایک شخص جب بھی راہ حق سے بھٹکتا ہے تو اس کی وجہ یا طمع اور یا خوف ہوتی ہے۔ طمع بھی اس کو انسانوں کے ساتھ وابستہ کرنی پڑتی ہے اور کرتا ہے، اور خوف بھی انسانوں سے لاحق ہوتا ہے۔ جب انسان کے ساتھ دوسرے انسان کی طمع وابستہ ہوتی ہے، وہ طمع بردار ہو کر اسی انسان پر تکیہ کرتا ہے۔ اب اگر وہ انسان راہ حق سے بھٹکا ہوا ہو جس کے ساتھ طمع وابستہ کی گئی ہے، تو طمع وابستہ کرنے والا بھی نتیجتاً راہ حق سے بھٹک جاتا ہے۔ اس طرح اگر ایک شخص دوسرے سے خوف زدہ ہے، اور جس شخص سے یہ پہلا شخص خوف زدہ ہے وہ راہ حق سے بھٹکا ہوا متمرد، ظالم، مجرم، بدعنوان، یعنی رذائل اخلاق کا حامل ہے، اللہ کی راہ سے برگشتہ اور برطرف ہے، تو یہ دوسرا شخص بہت زیادہ دور جا پڑتا ہے ہدایت سے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بندوں کو اور ذریت آدم کو بتا دیا ہے کہ یہ سارے جو انسان ہیں ان کا مالک اللہ ہے، ان کی نشو و نما کرنے والا اللہ ہے۔ رب میں سارے معنی موجود ہیں۔ رب پیدا کرنے والا، رب نشو و نما کرنے والا، رب کفالت دینے والا، رب رزق دینے والا، رب مالک، ان تمام معنوں میں اور اس سے زیادہ معنوں میں یہ لفظ ہے کہ جن سے تم طمع وابستہ کیے ہوئے ہو، جن سے تم خوف زدہ ہو، اور اس طمع اور خوف کے بلبوتے پر اپنے رب سے بھٹکے ہوئے ہو، اپنے رب سے دور ہو، اپنے رب کے نور کو کھو چکے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پروان چڑھایا، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ ان کا مالک ہے، ان کے اعمال بھی اللہ کے تصرف میں ہیں، یہ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے۔ واللہ خلقکم وما تفعلون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی۔ لہٰذا اس پہلی آیت میں اللہ پر بھروسے اور توکل کا بہت بڑا سبق دے دیا گیا ہے کہ انسانوں سے طمع کی بنیاد پر نہیں، حرص کی بنیاد پر نہیں، خوف کی بنیاد پر نہیں، بلکہ للہ فی اللہ وابستہ ہونا۔ للہ فی اللہ وابستہ ہونا عین دین ہے، اور طمع اور خوف کی بنیاد پر وابستہ ہونا ایک قسم کا شرک ہے۔ اللہ کے لیے وابستہ ہونا، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت اللہ کے لیے، وہ دو افراد جو محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جنت کے بلند درجوں میں ہوں گے، سعادت والی زندگی پائیں گے۔ ملک الناس، رب میں مالک کے معنی ہیں، لیکن اس کو الگ سے کیوں اجاگر کیا گیا؟ قابل غور بات۔ تدبر فی القرآن کے تقاضے ہیں جن کو ہم نے آبروئے ملت میں اور اپنے تعلیمی نظام میں روا رکھنا ہے۔ رب میں مالک اور ملک کے معنی ہیں، لیکن الگ سے مشخص کر کے ذکر کر دیا۔ وہ اس لیے کہ عام طور پر طمع اور خوف کسی کے اقتدار و اختیار کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے،
طمع بھی اس بنیاد پر کہ اس کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، خزانے ہیں، فلاں ہے، اگر میں اس سے وابستہ رہا تو میرا کام ہوتا رہے گا، وگرنہ نہیں۔ اور خوف بھی اس بنیاد پر کہ اس کے پاس جبر ہے، تمرد ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، طاقت ہے، یہ مجھے اپنے حوالہ گرفت میں لے سکتا ہے، مجھ پر متصرف ہو سکتا ہے۔ کریم رب نے واضح کر دیا، ان تمام انسانوں کا مقتدر اور مالک میں ہوں، ان کی جان میرے قبضے میں ہے، ان کا ملک میرے قبضے میں ہے، ان کے اثاثے میرے قبضے میں ہیں، ان کے اعمال میرے تصرف میں ہیں، ان کا سب کچھ میرے پاس ہے، اور سب چیزوں پر میں مقتدر ہوں۔ میں چاہوں تو تمہیں بچا سکتا ہوں، اگر میں نہ بچاؤں تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، کوئی تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ میں چاہوں تو تمہیں دے سکتا، اور اگر میں نہ دوں تو کوئی اور دے نہیں سکتا۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام سے رب جلیل نے فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا۔ یہ براہ راست خطاب تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے حبیب سے وہ خطاب کر رہا ہے، لیکن دراصل اس میں پرتو اور نصیحت و یاد دہانی ہم سب کے لیے ہے کہ بچانے والا اللہ ہے۔ لہٰذا ملک الناس کو الگ سے ذکر کر دیا، گو کہ رب میں ملک کے معنی اور یا مالک کے معنی موجود ہے، تاکہ پوری طرح تسلی اور تشفی ہو۔ یہ دراصل ایمان افروز فضا بنائی جا رہی ہے، ایمان آگیں، ایمان افروز، ایمان پرداز فضا بنائی جا رہی ہے، تاکہ طبع اندر سے مضبوط ہو جائے، باطن استقامت اور عزیمت پذیر ہو جائے کہ میرا سب کچھ میرے رب کے پاس ہے، میں تنہا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون هو معکم اینما کنتم وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ یہ سارے کریم رب کے وعدے ہیں، اور سارے وعدے سچے ہیں۔ یہ صورت اس پر غور کریں، یہ انسان کو باطن سے مضبوط کرتی ہے، اس میں عزیمت، استقامت، شجاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، بے خوفی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، طمع سے اس کو برطرف کرتی ہے، تقوی اور توکل کے باب اس کے سامنے کھولتی ہے۔ مالک الناس، الہ الناس، الہ کے معنی بھی رب میں موجود ہیں۔ قرآن کمال کی نعمت، اس لیے قرآن کو نعمت کہا گیا۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اس نعمت کا انکار کرو گے؟ اتنی بڑی نعمت۔ الہ الناس، جب تم اس کو رب مان لو گے، جو سب انسانوں کا رب ہے، جب تم اس کو مالک اور ملک مان لو گے، جو تمام انسانوں کا مقتدر اور مالک ہے، تو پھر اس رب سے محبت کرو گے، اس رب کے حوالہ حب میں چلے جاؤ۔ الہن کون سی ہستی ہے؟ الہن، اہل علم نے لفظ الہن پر عظیم علمی استدراک کا مظاہرہ کیا ہے۔ شیخ اکبر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، الہ لاہیتن سے نکلا ہے۔ الہ دراصل ایک آواز ہے، محبت کی آواز، وارفتگی کی آواز، احتیاج کی آواز، انتہائی حب کی آواز، اور اس کا تعلق صحرائے عرب سے ہے کہ ایک اونٹنی اور اس کا نرینہ بچہ اونٹ، چھوٹا اونٹ، اس کا نرینہ بچہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ صحرا میں آندھی چل پڑی، آندھی نے صحرا کا ماحول تتر بتر کر دیا۔ اب جس وقت آندھی، صحرا کا طوفان تھم گیا، تو یہ ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، بچہ ماں کو ڈھونڈ رہا ہے، دونوں پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، اور ایک دوسرے کے فراق میں سرشار ہے، حتیٰ کہ ماں اپنے بچے کو دیکھ لیتی ہے اور بچہ اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے۔ اب جب ماں بچی کی طرف لپکتی ہے اور بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، تو وہ آواز جو نکالتے ہیں دونوں، اس کو عربی زبان میں لاہیہ کہتے ہیں، لاہیتن۔ اتنے ایک دوسرے میں مشغول ہو جاتے ہیں،
ایک دوسرے میں جا گزیں اور پیوستہ ہو جاتے ہیں. ماں بچے کی طرف، بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے. تو الہن اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے ٹوٹ کر محبت کی جائے. ٹوٹ کر محبت. جب اس کو رب مان لیا، ملک مان لیا اور اس سے انتہائی محبت پیدا ہوگی، بندہ اس میں مشغول ہو گیا، بندہ اس کی یاد میں کھب گیا، بندہ اس کی یاد میں اشتغال پذیر ہو گیا، بندے کا قلب اس کی یاد سے زندہ ہو گیا. یہ الہن ہے. الہن وہ ہستی جو انتہائی محبت کی جانے والی اور انتہائی محبت کرنے والی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، وارفتگی اور سرشاری کی حد تک. لا الہ الا اللہ کا ایک ترجمہ صوفیاء عظام نے یہ کیا ہے، لا موجود، جلوہ جانانا، جلوہ حقانی، حسن ازل، رب جلیل، الموجود، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. اب یہ سارے واسطے اپنے رب کو دے دیے، اپنے رب کا استحضار کیا کہ جس سے پناہ مانگ رہا ہوں وہ رب ہے لوگوں کا، جس سے پناہ مانگ رہا ہوں مالک ہے، جس سے پناہ مانگ رہا ہوں وہ الہ ہے. اس کا مطلب ہے تحفظ یقینی ہو گیا، تحفظ کے لیے کمال کی تبعیت بن گئی. من شر الوسواس. اب جس چیز سے خطرہ ہے کہ رب پر جو میرا تقوی ہے، توکل ہے، رب سے جو میرا تعلق ہے، رب سے جو میری محبت ہے، رب سے جو میری وابستگی ہے، میں جو اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، یہ رب پر، اپنے رب پر جو میں فریفتہ ہوں، یہ میرا جذبہ کامل، یہ میری سلطنت روحانی کہیں سے مزمحل نہ ہو جائے. اور اضمحلال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ شیطانی وسواس سے. جب انسان کے خارج میں، عالم خیال میں شیطان وسوسہ انڈیلتا ہے اور خدا نخواستہ نفس انسانی اگر اس کو قبول کر لے تو پھر اس کے تصدیہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو خطرناک انجام سے بھی دوچار ہو سکتا ہے کہ جبلت کا بگاڑ واقع ہو جائے. یہ پہلا حملہ ہے شیطان کا، یہ وہ خارج سے کرتا ہے، داخل میں وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. عالم خیال میں وسوسہ انڈیل دیتا ہے اور وہ وسوسہ نفس کو متاثر کرتا ہے. اگر انسان اس وسوسہ سے بچ جائے جس کے لیے قرآن نے بڑا اہتمام بتایا ہے، یہ پہلا حملہ ہے، اس حملے کو اگر روک لیا جائے تو پھر انسان کے اخلاص میں، اسلام میں، ایمان میں کوئی انتشار اور کوئی افراتفری پیدا نہیں ہوتی. اس لیے بڑا اہتمام بتایا، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. شیطان کے وسواس کے شر سے اے میرے رب، اے میرے مالک، اے الہ، تیرے پناہ میں آتا ہوں. یہی ایک جگہ ہے، اگر یہاں سے میں مغلوب نہ ہوا تو پھر میرے غلبہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. میری معرفت کو، میرے علم کو، میرے عمل کو، میری ایمان کو، میرے اسلام کو، میری دنیا کو، میری آخرت کو، میری سعادت کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. بس اس محاذ پر مجھے فتوحات کی ضرورت ہے. پہلی فتح کہ میں اس کی وسوسہ سے بچ جاؤں. دوسری فتح، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. میں اس کے خطوہ سے بچ جاؤں. خدا نخواستہ وسوسہ کی صورت میں نفس کے اندر اس کی امبیسی پیدا ہو گئی تو میں اس امبیسی کے انکروچمنٹ سے، اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤں. اور خدا نخواستہ اس نے آگے تجاوز کیا، شح ومن یوق شح نفسی ومن یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. اور جو شح نفس سے بچ گیا، ومن یوق، جو بچ گیا، شح نفسی، اپنے نفس کے شح سے. خطوہ کے بعد پھر یہ شح پیدا کرتا ہے، وسوسہ پہلا حملہ. خدا نخواستہ ہے حملہ کامیاب ہو جائے تو خطوہ، اور خطوہ آگے بڑھے تو شح، اور خدا نخواستہ وہ آگے تجاوز کر جائے تو جبلت کی خرابی. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اے بنی آدم، اے ذریت آدم، تم میں سے کتنوں کی جبلت شیطان نے بگاڑ دیا. فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھداری سے کام نہیں لوگے؟ شیطان کے وسوسہ سے پناہ.
الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ انسانوں کی سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جنات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، انسانوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایک اور مفہوم یہ ہے کہ جنات کے ذریعے انسانوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کتنی کیئرفل زندگی گزارنی ہے، اور کتنی کیئرفل زندگی گزارنی، کتنی محتاط زندگی گزارنے کی تلقین کرتی ہے یہ سورہ مبارکہ۔ رب جلیل ہمیں فہم قرآن کا لطف اور کیف عطا فرمائے، آمین۔